الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں، میری آواز سننے والی امت مسلمہ کی باحیا باپردہ ماؤں بہنوں اور میری بیٹیوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں مسلمان پیدا فرمایا ہے، اور یہ اللہ نے اتنا بڑا احسان فرمایا، اگر اس کے شکرانے میں ایک سجدے میں ساری زندگی گزار لیں تب بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اسلام بہت بڑی دولت ہے. یہ دین اسلام اللہ کے ہاں اصل دین ہی دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور دین اسلام وہ دین ہے کہ جو سارے ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور مسلمان وہ ہے جو دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. اصل مسلمان کون ہے، یہ سوال ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے، تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اس سے بھی بڑھ کر یہ کہا جائے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے مسلمان تو مسلمان، کافر بھی محفوظ رہے. اصل مسلمان یہ ہے کہ مسلمان کا پڑوسی کافر ہے وہ امن میں رہے، یہ اصل مسلمان ہے.
مسلمانوں کے بیچ میں کافر رہتا ہے وہ امن سے رہتا ہے، یہ مسلمان ہیں۔ تو مسلمان ساری دنیا کے اندر یہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، انہیں خلافت ملی ہے، منصب خلافت ملا ہے، یہ ساری دنیا کے اندر یہ دین کا نظام نافذ کریں گے۔ اس نفاذ کے مختلف طریقے ہیں، ان طریقوں کے اندر ایک طریقہ، بہت بڑا طریقہ، عظیم الشان طریقہ اور بڑا مقبول طریقہ وہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ ہے۔ اس طریقے کے ذریعے سے ساری دنیا کے اندر اسلام پھیل رہا ہے۔ میں دیگر کی نفی نہیں کر رہا، میں اوروں کی نفی نہیں کر رہا۔ دعوت و تبلیغ کا میدان ایسا میدان ہے، یہ ساری دنیا کے اندر اس میدان کے شاہ سوار چلتے ہیں اور ساری دنیا کے اندر دین اسلام کی دعوت پھیلا رہے ہیں، اور اس احسن انداز میں پھیلا رہے ہیں کہ ان کا چلنا یہ بھی دعوت ہے، ان کا بولنا یہ بھی دعوت ہے، ان کا رہن سہن یہ بھی دعوت ہے، ان کے معاملات یہ بھی دعوت ہے، اور ان کا کاروبار یہ بھی دعوت ہے۔ یہ کچھ بھی نہ کریں، ان کا صرف چلنا، چل کر جانا یہ بھی بہت بڑی دعوت ہے، بہت بڑی دعوت ہے، بہت بڑی دعوت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو اصل مسلمان وہ ہے کہ جو مسلمانی کے طریقے پر ہوں۔ مسلمانوں کے جو طریقے ہیں مسلمانوں نے چھوڑ دیے ہیں، اور مسلمانوں کے بہت سارے طریقے غیر مسلموں نے اپنا لیے، وہ اس وقت دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ کاروباری لائن میں ان کو دیکھیں، وہ آگے کامیاب ہیں، ہم سے آگے ہیں، مسلمان پیچھے ہیں، مسلمان کامیاب نہیں ہیں۔ کاروبار کے اندر غیر مسلم سب سے آگے ہیں۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے، غیر مسلموں کی کنٹری میں جا رہے تھے، ایک دوست اس نے کہا کہ ہمیں کچھ خریدنا ہے، ساتھ چلے گئے، جا کر کچھ خریدا، واپس آئے، گھر پہنچے، ڈبہ کھولا، ان باکسنگ دیکھ کر دوستوں نے کہا بھئی آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہے یہ صحیح نہیں کی، آپ نے خریداری اچھی نہیں کی، آپ نے پیسہ جو لگایا ہے وہ اچھی جگہ پہ نہیں لگایا، اس لیے کہ یہ چیز آپ کو مہنگی ملی ہے، اس قیمت میں یہ چیز آپ کو جو ملی ہے مہنگی ملی ہے، اس سے سستے میں آپ کو اس سے اچھی مل جاتی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ کیوں کوئی بات نہیں؟ پیسہ لگ گیا۔ اس نے کہا لگ گیا، پھر بھی کوئی بات نہیں۔ مہینہ استعمال کرنے کے بعد پھر ساتھ تھے، چلے گئے، اندر گئے، ہمارے ہاں یہ سپر اسٹور ہیں، وہاں بھی ایک بڑا سپر اسٹور جس کے اندر گئے، اندر جب گئے تو وہاں پر مختلف اسٹال لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اسٹور۔ ایک طرف گئے، وہاں ریٹرن پالیسی لکھی ہوئی، اگر کوئی شخص کوئی چیز خریدتا ہے، اسے پسند نہیں آتی، واپس کرنا چاہے، اس کے لیے اجازت ہے، واپس کر سکتا ہے، بخوشی واپس کر دی جائے گی۔ گئے، خریدنے والے بہت سارے، واپس کرنے والوں کی لائن میں کھڑے ہوئے، ایک شخص آگے بڑھا، وہ کہنے لگا یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، آپ یہ واپس کر دیں۔ وہ چیز واپس رکھی اور اس کو پیسے واپس دیے، وہ چلا گیا۔ دوسرا شخص آیا کہ اس کا کلر مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے واپس کر دیں۔ وہ چیز واپس رکھی، پیسے واپس کیے، وہ چلا گیا۔ پھر تیسرا آیا، میری بیوی کہتی یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے، واپس رکھی، اسے پیسے واپس دیے، چلا گیا۔ جب ہمارا نمبر آیا، ہمارے ساتھی کا نمبر آیا، وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ یہ چیز میں نے 1 مہینہ استعمال کی ہے، لیکن مجھے دوستوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ آپ نے نقصان کا سودا کیا ہے اور یہ چیز آپ کو مہنگی پڑی ہے، اس لیے میں واپس کرنے آیا ہوں، 1 مہینہ استعمال کی ہے۔
اس کے پارٹس بھی پورے نہیں ہیں، ایک چیز کم ہے، کہاں گئی بھائی وہ چیز؟ نے کہا وہ میں گھر میں بھول گیا ہوں۔ کوئی بات نہیں، وہ چیز اٹھائی، وہ مشین سائڈ پہ رکھی، اس کے پیسے اس کو واپس دیے۔ میں بڑا حیران ہوا، یہ کیا ہوا؟ 1 مہینہ استعمال کرنے کے بعد پھر بھی واپس دے دی۔ اگر ایسی پالیسی یہ استعمال کریں گے، اختیار کریں گے، ان کو تو جو ہے نا وہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ 1 مہینہ استعمال کرنے کے بعد کوئی چیز واپس آ رہی ہے، واپس آنے کے بعد اس کی قیمت گھٹ گئی، اب اس کو دوبارہ بیچیں گے تو اس کی قیمت آدھی رہ جائے گی، وہ استعمال شدہ ہو گئی ہے۔ پریشان ہوا، اس سے پوچھا بھائی یہ کیا پالیسی بنائی ہے؟ ہم چونکہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ہاں یہ کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے نبی کی سنت یہ ہے، ہمارے نبی کا طریقہ یہ ہے، اگر کسی نے کوئی چیز خریدی وہ واپس لاتا ہے تو خوشی سے قبول کر لے، جس نے خوشی سے قبول کر لی اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ طریقہ مسلمانوں کا ہے۔ چل رہا کہاں ہے؟ غیر مسلم کنٹری میں چل رہا ہے، غیر مسلموں کے ہاں چل رہا ہے، جن کا کاروبار ہے وہ غیر مسلم ہیں، وہ بیچنے والے غیر مسلم ہیں، ان کا عملہ سارا غیر مسلم ہے۔ بھائی آپ یوں کریں گے تو آپ تو خسارے میں جائیں گے، نقصان میں جائیں گے۔ وہ کہنے لگے ہماری یہ پالیسی ہے، اس سے ہمیں اتنا فائدہ، اتنا فائدہ۔ آپ خریدنے والوں کو دیکھیں کتنے ہیں، جب نظر دوڑائی تو خریدنے والے بہت زیادہ، اور پھر یہ واپس کرنے والے ہیں یہ 8-10 بندے، 12 بندے ہیں، وہ زیادہ ہیں، یہ زیادہ ہیں۔ کہنے لگے وہ تو بہت زیادہ ہیں، یہ گنے چنے 8-10 بندے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ 8-10 بندے جو واپس آئے ہیں، خریدتے ہوئے ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی، انہوں نے چیز خریدی، خرید کر چلے گئے، انہوں نے ٹینشن نہیں لی، ان کے سر پہ بوجھ نہیں تھا کہ اگر پسند نہ آئی تو پیسے ڈوب جائیں گے، نقصان ہوگا۔ لیتے ہوئے یہ پرامن تھے، پرسکون تھے، انہیں پریشانی کوئی نہیں تھی۔ جب انہیں پسند نہیں آئی تو واپس آنے والوں میں ہر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ اسے پسند نہ آئے تو واپس آئے۔ بھئی یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پسند نہیں آئی اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دی اور پھر جا کر دوسری چیز خرید لی۔ واپس آنے والوں میں 8 سے 10 بندے 1% یا 2% لگا لیں، یہ اگر ہمیں واپس لا کر دے دیں، یہ سامان اگر ہم کچرے میں بھی ڈال دیں، ہمیں جو فائدہ ہو رہا ہے اس نقصان کے بدلے میں بہت زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ پالیسی کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے کہ نہیں ہے؟